السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہو۔ محترم ناظرین، پرواز میڈیا کے مقبول عام پروگرام بایوگرافی سیریز کے 20ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اردو زبان کے عظیم شاعر علامہ اقبال اور جگر مراد آبادی کے استاذ اور مرزا غالب کے ہم اثر شاعر داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین، داغ دہلوی اردو زبان کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کے اشعار عوام کی زبان پر رائج ہیں۔ ان کے بے شمار اشعار لوگوں کو یاد ہیں، جیسے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا، ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ، ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مرزا غالب کے بعد دبستان دہلی کے جس شاعر نے سب سے زیادہ اپنا اثر چھوڑا وہ داغ تھے۔ ان کی زبان کو اس لیے بھی معیاری اور ٹکسالی مانا جاتا تھا کہ ان کی پرورش اور تربیت لال قلعے میں ہوئی تھی اور انہیں بڑے بڑے اہل علم سے فیض اٹھانے کا موقع ملا تھا۔ مرزا غالب بھی ان کی زبان کی پختگی کے قائل تھے۔ ان کا قول نقل کیا جاتا ہے، داغ کی اردو اتنی عمدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی، ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا، داغ اس کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ اس کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ واضح ہو کہ مرزا غالب خود اردو کے عظیم شاعر تھے جنہیں خاص طور سے علمی حلقوں میں پسند کیا گیا، مگر داغ نے علمی کے ساتھ عوامی حلقوں میں بھی مقبولیت پائی۔ کون تھے داغ؟ داغ ان کا تخلص تھا اور یہی مشہور ہوا، ورنہ ان کا اصل نام تو نواب مرزا خان تھا۔ 25 مئی سن 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر محض 4 سال تھی کہ والد نواب شمس الدین خان اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وہ فیروز پور جھرکا کے نواب تھے اور انہیں ایک انگریز افسر کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ چند سال بعد والدہ وزیر خانم نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس طرح اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ معلیٰ میں آ گئے اور یہیں پرورش پانے لگے۔ داغ کا نکاح فاطمہ بیگم سے ہوا تھا جو ان کی خالہ زاد تھی۔ وہ ایک بچے کے باپ بنے مگر بچے کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ لال قلعے کی ادبی فضا اور شعر و شخن کے ماحول نے ان کے ذوق کو جلا میں لی۔ لال قلعے کی ادبی فضا اور شعر و شخن کے ماحول سے ان کے ذوق کو جلا میں لی۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو دونوں ہی استاد ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ ایسے میں داغ کو بچپن سے ہی اس استاد شاعر سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ یہی نہیں، دلی کے تمام معروف شعراء کا لال قلعے میں اجتماع ہوتا اور داغ بھی ان ادبی محفلوں کا حصہ بنتے۔ اس طرح ان کی ادبی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئی۔ ایک دن وہ بھی استاد شعراء میں شمار ہونے لگے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جہاد آزادی سن 1857 کے بعد لال قلعہ اجڑا تو داغ کو بھی دہلی کو خیر آباد کہنا پڑا اور وہ رامپور پہنچے جہاں نواب کلب علی خان اہل سخن کی سرپرستی کرتے تھے۔ انہوں نے داغ کی قدردانی کی، تنخواہ مقرر کی اور اپنے دربار میں جگہ دی۔ داغ 24 سال تک رامپور میں رہے، نواب کی تنخواہ پر مزے میں زندگی گزری۔ یہیں انہیں کلکتے کی ایک طوائف سے محبت ہو گئی اور اس کے عشق میں کلکتہ بھی گئے۔ مثنوی فریاد عشق میں انہوں نے اس واردات عشق کی تفصیل بیان کی ہے اور اپنی موت سے چند سال قبل تک منی بائی سے رابطے میں رہی۔ ان کے درمیان خط و کتابت رہی۔ نواب رامپور کلب علی خان کی وفات کے بعد حیدرآباد دکن چلے آئے۔ یہاں بھی انہیں عزت ملی۔ نظام دکن نے انہیں اپنا استاذ بنایا اور القابات عطا ہوئے۔ دبیر الدولہ، فصیح الملک، نواب ناظم جنگ بہادر کے خطابات دیے گئے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک گزر رہا تھا کہ مارچ کی 17ویں تاریخ سن 1905 عیسوی میں فالج کی وجہ سے حیدرآباد میں داغ وفات پا گئے۔ ان کی قبر آج بھی موجود ہے جو اہل ادب کے لیے زیارت گاہ کا مرتبہ رکھتی ہے۔ داغ صرف نظام حیدرآباد کے ہی استاذ نہیں تھے بلکہ ان کے شاگردوں کی تعداد ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے حصے میں جتنے شاگرد آئے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا تھا۔ علامہ اقبال، جگر مراد آبادی، سیماب اکبر آبادی اور احسن ماہروری جیسے معروف شاعر ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ سینکڑوں شعراء خط و کتابت کے ذریعے اصلاح لیتے تھے۔
نو ناروی کو ان کا جانشین مانا جاتا ہے، جن کے شاگرد بھی بڑی تعداد میں تھے۔ داغ کی زبان کی داد تمام اہل علم دیتے ہیں۔ سادگی ان کی نظر میں زبان کا حسن ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے ثقیل الفاظ سے بچایا۔ ان کی شاعری میں سیدھی سادی زبان کے ساتھ سلاست و روانگی بھی ہے۔ انہیں اپنی زبان دانی کا احساس بھی ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔